کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المطارعین له فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، یہ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی آقا و مولا آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، کونین کی زینت، غم گسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، کونین کے مختار، دونوں عالم کے تاجدار، شفیع روز شمار، بے قراروں کے قرار، فخر موجودات، خلاصۂ کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت، کنز الکرامت، گل گلزار قادریت، ابرو ملت، وقار عشق و محبت، معیار سنیت، چشمہ رشد و ہدایت، قلم کے شہنشاہ عرب و عجم کے پیشوا، مجدد ماضی و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، معجزۃ من معجزات سید الانبیاء، گلشن رسالت کے مہکتے پھول یعنی عاشق رسول، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرشتوں نے گواہی دی اور علم والوں نے انصاف سے قائم ہو کر کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول سن لے۔ آج ہم ایک دستار بندی میں شرکت کر رہے ہیں، یہ حفاظ اکرام فارغ ہو رہے ہیں۔ حفاظ اکرام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، حدیث شریف سنیں۔ جن کے والدین اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے باپوں کے سروں پر جب تاج رکھا جائے گا تو ان سے لوگ پوچھیں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، کیا یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا، کیا یہ شہداء کرام کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا، کیا یہ صلحاء کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا، بتاؤ یہ کون سی جماعت ہے، کون سے لوگ ہیں جو اتنے چمک اور دمک رہے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا، یہ انبیاء کرام کی جماعت نہیں ہے، یہ شہداء کرام کی جماعت نہیں ہے، یہ صلحاء کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اپنے بچوں کو قرآن مقدس کا حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے باپوں کو آج اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا ہے کہ لوگوں میں ممتاز نظر آ رہی ہے۔ یہ حافظ قرآن کا ایک والد محترم کا مقام ہے، والدین کا مقام ہے کہ ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا۔ لیکن سنیں جو آیت کریمہ میں نے
تلاوت کی ہے، علم کے متعلق ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ ضرور کریں۔ کتنا مقام اور کتنا بلند رتبہ ہے علم والوں کا، اس کو اس آیت کریمہ میں سنے۔ علماء کرام نے تفسیر فرمائی، مفسرین اکرام نے تفسیر بیان کی، اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا ہے۔ ملک شام کے دو افراد جو کہ علماء کرام میں شمار کیا جاتا تھا اور جید علماء کرام میں شمار ہوتا تھا، اپنے وقت کے بہت ماہر تھے، علم کے بادشاہ مانے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد میں ایک نے دوسرے سے کہا چلو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، آؤ چلتے ہیں، کیا واقعی اللہ کے رسول ہے، کیا وہ اللہ کے نبی واقعی ہے یا نہیں ہے، اور اس شہر کو دیکھتے ہیں جو ہم نے توریت میں پڑھا ہے، کیا واقعی اوصاف اس شہر میں پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں جیسے ہی ایک نے دوسرے سے مشورہ کیا، اب دونوں کے دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ چلو مدینہ منورہ چلتے ہیں، ملک شام سے سفر کرتے ہیں۔ ملک شام سے جیسے ہی سفر کرنا شروع کیا ہے، مدینہ منورہ کی پاک زمین پر اپنے قدموں کو رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، جو اوصاف انہوں نے توریت میں پڑھے تھے ہو بہو وہی اوصاف اس میں پائے جا رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو جو کتاب میں ہم نے مطالعہ کیا تھا، جو کتاب کو ہم نے پڑھا تھا مدینہ منورہ کے متعلق، نبی آخر الزماں کے شہر کے متعلق جو اوصاف ہم نے پڑھے تھے وہ واقعی اس میں پائے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ایک نے دوسرے سے کہا تھا، اب دوسرے نے کہا تھا چلو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، نبی آخر الزماں کے اندر دیکھ لیں ان کا اخلاق کیسا ہے۔ توریت میں ہم نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے کتابوں کا، ہم ان کا کردار دیکھتے ہیں، ان کا چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، چہرے وہ دعا کی زیارت کرتے ہیں، آخر ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہوگا، ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کی عادت مبارکہ کیسی ہوگی۔ جب یہ دونوں کے دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ تھک گئے ہوگے، بہت دور سے سفر کر کے آ رہے ہو، نبی کا اخلاق دیکھ لیا ہے، نبی کا کردار دیکھ لیا ہے۔ یہی نبی کا اخلاق دیکھنے کے لیے یہود کے بہت بڑے عالم حضرت زید بن صنعا پہنچے تھے کہ نبی کا کردار دیکھا جائے، نبی کا علم دیکھا جائے، نبی کی بردباری دیکھی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اوصاف تو انہوں نے پڑھ رکھے تھے، لیکن نبی کا اخلاق کا جائزہ لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرنے لگتے ہیں حضور میں آپ سے خرید و فروخت کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کیا خریدنا چاہتے ہو؟ حضرت زید بن ثانیہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں کھجوریں خریدنا چاہتا ہوں، تو اس وقت میرے پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ تم فلاں دن آ جانا، ابھی وعدے میں 3 دن یا 4 دن ابھی باقی ہے۔ اس وقت میں حضرت زید بن ثانیہ آتے ہیں، آنے کے بعد نبی کا دامن مبارک کو تھام لیتے ہیں، تھامنے کے بعد کہنے لگتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے تمہارے اندر یہی تو عادت ہے، یہی تو تمہارے اندر کمی ہے کہ تم وعدہ کرتے ہو وعدے کے مطابق کام نہیں کرتے ہو۔ اللہ اکبر، وہ میرے نبی جو لوگوں کو درس دے رہے ہیں جب تم کسی سے وعدہ کر لو تو وعدے کے مطابق کام کیا کرو، کسی سے اگر کوئی وعدہ کر لیا کرو جس دن کا تم وعدہ کیا کرو اسی پر تم عمل پیرا ہوا کرو۔ میرے نبی نے یہ پیغام دیا ہے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر کے بتا دیا ہے، صحابی رسول اپنا وعدہ تو بھول سکتے ہیں، 3 دن کے بعد میں وہ لوٹ کر کے آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں نبی اسی جگہ پر موجود ہے۔ اس صحابی رسول نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا آپ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں ہیں؟ میں گھر پہنچ گیا تھا، اپنا وعدہ بھول گیا تھا، میں نے اپنے وعدے کو فراموش کر دیا۔ میرے پیارے آقا نے جواب دیا تھا اے میرے صحابی سن لے، اے شخص سن لے، تم اپنا گھر جا کر کے وعدہ بھول سکتے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے وعدہ کر لیتے ہیں کبھی اپنے وعدے کو فراموش نہیں فرماتے۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ عزیزان ملت تکبیر، اسلامیہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مداح رسول انعام الحاج طاہر رضا رام پوری، مداح رسول انعام جناب فاروق رضا برکاتی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب شاہد اسلام مداح رسول حضرت مولانا طاہر رضا صاحب قبلہ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا فاروق رضا برکاتی صاحب قبلہ، یہ دونوں اور دیگر علماء کرام بھی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ بہت جلد ان کی نعتیں آپ کو سننے کو لیے ملیں گی۔ آپ تھوڑی دیر میری جانب توجہ فرمائیے اور درود پاک پڑھیے مچل کر کے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کا اخلاق کا جائزہ لینے کے لیے آئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے کھجوروں کی خرید و فروخت فرما لی ہے۔ 3 دن ابھی باقی رہ گئے ہیں۔ نبی کا دامن مچل کر، نبی کا دامن پکڑ کر کے مچل جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ ابھی میری کھجوروں کا وقت، میری کھجور جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس کا وقت ہو چکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اس گستاخی کو دیکھا تھا نبی سے اجازت لیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجئے، اس بدبخت کی ابھی گردن مار دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنجیدگی سے ارشاد فرمایا، اے فاروق اعظم ابھی وقت نہیں ہے، ان کی تلوار سے گردن اڑانے کا بھی وقت نہیں آیا ہے۔ نبی نے دیکھ لیا تھا یہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر جاؤ ان کے حصے کی انہیں کھجوریں دے دو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ زائد بھی ان کو دے دینا ہے۔ جیسے ہی حضرت فاروق اعظم زائد دینے لگے ہیں، اس وقت حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور حضرت زید نے فرمایا تھا کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا نہیں نہیں میں تم کو نہیں جانتا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا میں زید بن صنعا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کیا وہی زید بن صنعا جو یہود کے بہت بڑے عالم ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی زید بن صنعا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں پھر تم نے اتنی بڑی گستاخی کیوں کر دی ہے، نبی کی شان میں اتنی بڑی بے ادبی کیوں کی ہے؟ تو اس وقت ان کا جواب سنے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا اے فاروق اعظم تم نہیں سمجھ پاؤ گے، میں نے نبی کے تمام اوصاف کو پڑھ لیا ہے، سب اوصاف میں نے نبی کے اندر پا لیے ہیں، لیکن 2 چیزوں کا اندازہ کرنا مجھے بہت ضروری تھا۔ ایک تو نبی کا اخلاق اپنانے کے لیے آیا تھا، نبی کا اخلاق کیسا ہے، نبی کا کردار کیسا ہے، دوسرا ان میں علم، ان میں بردباری کیسی ہے، ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے اتنی ہی وہ نرمی سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے یہ دونوں چیزیں پالی ہے۔ اب چلو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لیا ہے۔ حضرت زید بن ثانہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں کوئی غریب آدمی رہی ہوں، میں بہت مالدار شخص ہوں، میرا شمار مالدار لوگوں میں ہوا کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے پاس جتنا مال ہے میں نے آدھا مال اللہ کی راہ میں صرف کر دیا۔ اب یہ صرف کرنے کی جب بات آ گئی، آج ہم علماء اکرام پر خرچ کرتے ہیں، آج ہم حفاظ اکرام پر یہ مال کو خرچ کرتے ہیں، آج ہم پیسے کو خرچ کر رہے ہیں مدارس اسلامیہ پر، آج ہم اپنے پیسے کو صرف کر رہے ہیں مساجد میں، آج ہم اپنے پیسے کو اپنے مال کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اس کا اجر کیا ملتا ہے سمجھتے ہو؟ جانتے ہو اس کا بدلہ کیسے ملتا ہے، کیسے
عطا کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک انصاری صحابی، یہ 4 افراد پر مشتمل یہ قافلہ چلتا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب۔ جیسے ہی مدینہ منورہ کی جانب چلتا ہے بارش آ لیتی ہے، سخت طوفان آ جاتا ہے۔ اس وقت میں ان لوگوں نے دیکھا ایک خیمہ ہے، اسی خیمے میں آپ پناہ گزیر ہو جاتے ہیں، اسی میں آپ رہنے لگتے ہیں۔ 3 دن تک اس شخص نے دیکھا تھا، اس شخص نے مہمان نوازی کی ہے۔ 3 دن کے بعد میں جب مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہا تھا، اے شخص سن لو، اگر تمہیں کبھی مدینہ منورہ آنا میسر ہو تو ہم سے ملاقات ضرور کرنا۔ اتفاق کی بات کچھ دنوں میں اس شخص کو غریبی نے گھیر لیا ہے، فاقہ کشی پر نوبت آ گئی ہے۔ جب یہ شخص جب مدینہ منورہ کی جانب ارادہ کرتا ہے، بیوی نے کہا تھا جاؤ حضرت عبداللہ سے ملاقات کر لینا، وہ تمہیں کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن جعفر سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے آپ کو 100 اونٹنیاں عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت امام حسن امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے، 100 بکریاں آپ نے فرمائی ہے، 100 درہم آپ نے عطا کر دیے ہیں۔ انصاری صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، آپ نے پھلوں کو لاد دیا ہے، پھلوں کو ان اونٹنیوں پر لاد دیا ہے۔ یہ تمام کا تمام ذخیرہ لے کر کے، تمام کا تمام مال لے کر کے اس وقت میں اس کی زبان سے نکلا تھا، اے لوگوں سن لو، یہ درس دے کر کے جا رہا ہوں، یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، علماء کرام پر خرچ کرتے ہیں، صلحاء پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اس وقت میں اللہ رب العزت ان کو دنیا ہی میں ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے کہ وہ مالا مال ہو جایا کرتے ہیں۔ اس شخص نے یہ درس دیا تھا، اے لوگوں سنو، میں نے ان مہمانوں کی، میں نے ان شخصوں کی 3 دن مہمان نوازی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 دن مہمان نوازی کا بدلہ دنیا میں یہ عطا فرمایا ہے کہ میری کئی پشتیں اس مال سے محظوظ ہوتی رہیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صرف کرنے کی بات آئی، سنیں، حاتم اپنے وقت کا بہت بڑا سخی مانا جاتا۔ 7 ایک محل بنوایا، 7 دروازے اس کے بنوائے، اور ایک ہی سائل آتا ایک دروازے سے منع نہیں کرتا، پھر وہی سائل گھوم کر کے دوسرے دروازے سے آتا، منع نہیں کرتا، دے دیتا، یہاں تک کہ 7 دروازے سے ایک ہی سائل آتا، ایک سوال کرنے والا ایک ہی فقیر آتا۔ آج اگر ہمارے گھر کے 2 دروازے ہیں تو اگر کوئی سوال کرنے پہلے دروازے سے آ گیا دے دیا، دوسرے دروازے سے گھوم کر کے اگر آ گیا تو اس سے کہتے ہیں کہ پہلے دروازے سے جو ہمارا ہی دروازہ تھا ہم نے ابھی دے دیا ہے۔ لیکن حاتم اتنا بڑا سخی تھا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے ایک مرتبہ لے لیا 7 دروازوں سے دے دیا، یہ تو ایک اس کی سخاوت ہے، لیکن میرے نبی کی سخاوت دیکھو۔ یہ شخص 7 دروازوں پر آتا ہے، آنے کے بعد میں بھوکا ہی رہتا ہے، اس کی پیاس، اس کی بھوک نہیں مٹتی ہے، لیکن میرے نبی کا دربار وہ دربار عالی شان ہے، میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ایک مرتبہ سائل سوال کر دیتا، نبی کی بارگاہ میں جا کر کے سوال کر دیتا، یا رسول اللہ مجھ کو عطا فرمائیے، میرے پیارے آقا اتنا عطا فرماتے، اتنا عطا فرماتے کہ دوسری مرتبہ اسے سوال کرنے کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، محتاج آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی درے حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا شان نزول سن لے، شان نزول رہ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دونوں شخص، یہ دونوں افراد جو جید علماء کرام میں شمار کیا جاتا ہے،
نبی کا اخلاق، نبی کا کردار دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بٹھایا بہت ہی ادب و احترام سے، جیسے ہی ادب و احترام سے یہ دونوں کے دونوں بیٹھے ہیں، نبی کا چہرہ اقدس دیکھنے لگے ہیں، نبی کا چہرہ مبارک کو تکنے لگے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ تمام اوصاف پا لیے جو انہوں نے توریت میں پڑھے تھے، جو انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، نبی کے اخلاق کو انہوں نے پہچان لیا۔ اب پہچاننے کے بعد کہنے لگتے ہیں کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ احمد ہیں؟ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں احمد ہوں۔ میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں پھر وہ عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ سے 2 سوال کر لیے ہیں، اب ایک سوال ایسا کریں گے اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دے دیا، اگر آپ نے اس کا درست جواب دے دیا تو ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے، ہم اسلام کو اپنا لیں گے، ورنہ اسلام کے ہم سخت خلاف ہو جائیں گے، اسلام کو نہیں اپنائیں گے۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح تمہارا سوال کیا ہے، سوال تو کرو۔ میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں جب سوال کیا جائے تو کوئی محروم رہ سکتا ہے، ہرگز کوئی محروم نہیں لوٹ سکتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا جید علماء کرام میں شمار ہوتا ہے، ہم سوال آپ سے کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ سوال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے جیسے ہی اتنا سنتے ہیں وہ دونوں کے دونوں عرض کرتے ہیں یہ بتائے کتاب اللہ میں جو سب سے بڑی گواہی پیش کی گئی ہے وہ کون سی گواہی ہے، وہ کون سی شہادت ہے جو کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت ہے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سنا تھا، آخری بات توجہ سے سن لے، میرے نبی نے اتنا سنا تھا، ارشاد فرمایا تھا اسی وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرشتوں نے اور علم والوں نے انصاف سے قائم ہو کر گواہی پیش کی۔ اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ جیسے ہی ان جید علماء کرام نے اس بات کو سنا، قرآن مقدس کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، فوراً کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ میرے پیارے آقا نے ان دونوں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ علم والوں کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی گواہی کے ساتھ میں فرشتوں کی گواہی بھی معتبر مانی اور علم والوں کی گواہی بھی معتبر مانی۔ وہ علماء ربانیین ہے، وہ علماء ربانیین ہے جن کی گواہی، جن کی شہادت معتبر ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائے، علم دین پڑھائے، عالم دین بنائے۔ ایک حدیث شریف یاد آ گئی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یستغفروا للعالم ما فی السماوات والارض۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے زمین اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سب دعائیں مغفرت ایک عالم ہونے کے ناطے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ بتاؤ کتنا بڑا مقام ہے۔ آج ہم بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، تنہا رہ کر کے ہم کہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کر دے، لیکن ایک عالم کا مقام اور رتبہ یہ ہے، عالم ہونے کے ناطے علم سیکھنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ زمین میں اور آسمان میں جتنے اللہ کے فرشتے ہیں اس عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔